بسم الله الرحمن الرحيم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ بات کس قدر حسین، یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین، دین کی پناہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین، دین کی پناہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ عمل کا رہنما حبیب جو بادشاہوں کا شاہ حبیب، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ سنو یہ دی تو حسین کا ہمیں انعام ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ تو کیوں نہ کہیں میرے دل کی زمین پر قدم ہے زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر قدم ہے زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا۔ الحمدللہ ہمارے اور آپ کے ہر دل عزیز مشفق و مہرباں استاذ العلماء حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ وہ حضرات جو میری آواز سماعت فرما رہے ہیں، ان سے التماس گزار ہوں کہ وہ جلد از جلد جامع مسجد مصطفیٰ میں تشریف لا کر اور اس بابرکت پر نور اور فکر انگیز تربیتی خطاب سے اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ نشار کی روشنی میں دعوت خطاب دوں گا۔ ہر سو جہاں میں خوب ہے چرچا حسین کا، ہر سو جہاں میں خوب ہے چرچا حسین کا، کیا سمجھے کوئی کیا ہے رتبہ حسین کا، دین نبی کو آپ نے سینچا ہے خون سے، دین نبی کو آپ نے سینچا ہے خون سے، اسلام کا یہ باغ ہے صدقہ حسین کا، اسلام کا یہ باغ ہے صدقہ حسین کا، نہر فرات سامنے ان کے رہا مگر پیاسا شہید ہو گیا کنبہ حسین کا، اور ظالم یزید مٹ گئے قہر خدا پڑی
ظالم یزید مٹ گئے قہرے خدا پڑی، نام و نشان تو خوب ہے زندہ حسین کا، نام و نشان تو خوب ہے زندہ حسین کا۔ نعرہ سے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: فعال لما يريد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ قرآن مجید فرقان حمید کی دو مختلف مقامات سے قرآن عظیم کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں تلاوت کیا، چونکہ محرم الحرام کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے اور اس ماہ مقدس کو ہمیشہ سے ایک فضیلت حاصل رہی ہے، اور جب یہ واقعہ کربلا سن 61 ہجری میں پیش آیا حضور علیہ السلام کے شہزادوں کے ساتھ، تو اس کی اہمیت اور بڑھ گئی، اور اب رہتی دنیا تک لوگ ان مقدس ایام میں ان حضرات کا ذکر خیر کر کے اپنے لیے سعادتوں کو جمع کرتے رہیں گے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت فرما کر، تو وہاں مختلف قبائل آباد تھے، جن میں یہود بھی تھے، نصرانی بھی تھے۔ تو یہودیوں کو دیکھا گیا کہ وہ عاشورے کے دن روزہ رکھ رہے ہیں، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیوں روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلیوں کو فرعون کے عذاب سے اور اس کی غلامی سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اور وہ عذاب کیسا تھا؟ خود قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے کہ وہ ان کی بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، اور ساری زندگی بھر کی غلامی در غلامی، اولاد بھی غلام، خود وہ غلام، آنے والی نسلیں تک غلام، وہ اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ آپ خود غور فرمائیے کہ جب وہ حکم دے اور بچے ذبح کر دیے جاتے ہوں، اس کا مطلب یہ کس قدر شدید عذاب تھا۔ اور اللہ خود فرماتا ہے وَذَلِكَ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے ان پر بڑی کڑی آزمائش تھی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کا جب تصور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ بڑی عظیم نعمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس روز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو عطا فرمائی۔ تو وہی کہتے تھے کہ ہم اس کی یاد میں موسیٰ علیہ السلام نے بھی شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، بنی اسرائیلیوں نے بھی روزہ رکھا، اور انہی کی یاد میں ہم بھی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہ حضور کے دور کی بات ہے، ابھی تو سن 61 ہجری تو حضور کے وصال کے 50 برس کے بعد یہ امام حسین کا واقعہ پیش آنا تھا۔ اس کی فضیلتیں پہلے سے چلی آ رہی ہیں، بہت سارے واقعات عاشور کے اس 10 تاریخ کو روح پذیر ہوئے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کی مطابقت میں ہم تم سے زیادہ موسیٰ سے قریب ہیں۔ تو حضور نے خود بھی روزہ رکھا 10 محرم الحرام کا، اور صحابہ کرام کو بھی حکم فرمایا کہ روزہ رکھیں۔ تو یہ سنت سے ثابت ہے
عاشورے کا روزہ، لہٰذا باعث سعادت ہے، باعث فضیلت ہے کہ یہ روزہ رکھا جائے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا کہ حضور اس طرح سے تو یہودیوں سے مشابہت نہیں ہو جائے گی، وہ بھی رکھ رہے ہیں ہم بھی رکھ رہے ہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ یہ نہیں فرمایا کہ تم 10 کا روزہ چھوڑ دو، بلکہ فرمایا کہ اگلا سال جب آئے گا تو ہم 9 کا یا 11 کا اس کے ساتھ ملا لیں گے، تو مشابہت ختم ہو جائے گی، ایک دن پہلے سے رکھنا شروع کر دیں گے یا 10 کے بعد ایک 11 کا بھی روزہ رکھ لیں گے۔ تو حضور نے منع نہیں فرمایا، بلکہ اس روزے کو برقرار رکھا، اور مشابہت کو ختم کرنے کے لیے حضور نے ایک روزہ اور ملا دیا۔ تو آج کل بعض حضرات یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ حضرت اکیلا اگر رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں، پھر ورکنگ ڈے میں تو نہیں رکھ سکتے۔ ہمارے یہاں تو معاملہ الگ ہی ہے کہ بند ہی کر دو، سب ان کو کمروں میں تالے لگا کے سب کو بند کر دو، باہر نہ نکلنے دو، باقی ساری ایکٹیویٹیز جاری رہیں گی، کاروبار بند رہے گا۔ اب یہ اتنے دن بند رہنے کے بعد بھی جمعے کے سلسلے میں جو درخواست تاجر حضرات نے کی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے نا، کوئی ہے ہی نہیں کہ کوئی سنے اور کوئی توجہ کرے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے تمام مسلمانوں پر، اس وبا سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے، خصوصاً کراچی کے رہنے والوں کو۔ تو حضور علیہ السلام نے اس روزے کو برقرار رکھا اور منع نہیں فرمایا۔ تو یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اب ہم کیا اکیلا 10 کا رکھ سکتے ہیں یا ہمیں ملانا پڑے گا دوسرا بھی؟ تو یہ اس وقت کے اعتبار سے ٹھیک کہ اس وقت وہ بھی رکھتے تھے تو مشابہت ہو جاتی۔ اب ہمارے اطراف میں نہ یہودی رہتے ہیں اور نہ وہ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو مشابہت کا اب معاملہ اب کچھ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا آپ اب 10 کا بھی چاہیں تو فقط 10 کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو 1-2 اور ملا لیں گے تو اور برکات کا سبب ہوگا، اجر کا باعث ہوگا، لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ آپ مزید روزوں کو اس کے ساتھ ملائیں، اگر چاہیں تو فقط 10ویں کا بھی روزہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ مشابہت کا معاملہ جو مسئلہ ہے یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب مشابہت پیدا ہوتی ہو۔ جیسے کوئی لباس اگر کسی خاص گمراہ مسلک کا یا گمراہ لوگوں کا لباس ہو تو پھر وہ لباس اگرچہ جائز بھی ہو آپ نہیں پہن سکتے۔ اسی طرح جو ہندوؤں کا خاص لباس ہے، اب وہ کپڑا ٹھیک ہے لیکن وہ بناوٹ کے اعتبار سے جیسے ہی اگر وہ اس کو دیکھے گا تو کہے گا ہندو آ رہا ہے۔ عیسائی کا خاص لباس، مذہبی لباس اگر کوئی پہن لے تو یہ مشابہت ہے۔ تو یہ جہاں مشابہت پائی جائے گی وہاں یہ ممنوع ہوگا، اور جب مشابہت ختم ہو جائے گی، جیسے انڈیا میں جو ہے زیادہ تر یہ ہندو خواتین ہی ساڑیاں پہنتی ہیں، تو وہاں منع ہوگا خواتین کو ساڑی پہننا، کہ چونکہ ہندو ہی پہنتی ہیں تو پہننے والی اگر مسلمان اب عورت پہنے گی تو دیکھنے والا کہے گا کہ ہندو عورت آ رہی ہے، تو لہٰذا یہ ان کے ساتھ خاص ہے، لہٰذا وہاں تو نہیں پہن سکتے۔ لیکن بنگلہ دیش میں سبھی پہنتی وہ ساڑی، وہ کہ پورے جسم کو جو کور کرتی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو بنگلہ دیش میں یہ ساڑی مسلمان عورتوں کا پہننا جائز ہے کیونکہ سب ہی پہن رہے ہیں، تو کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن انڈیا میں نہیں پہن سکتے۔ تو یہ مشابہت کی وجہ سے علاقہ وائز حکم تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ مشابہت اس وقت موجود تھی، لہٰذا حضور نے فرمایا کہ ایک اور ملا لیا جائے، لیکن اب چونکہ یہ مشابہت نہیں ہے لہٰذا ٹھیک ہے، حضور کے فرمان کے مطابق اگر ایک اور ملائیں گے تو باعث سعادت ہے، لیکن اگر چاہیں تو فقط 10 کا بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ یوم عاشور جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کے روزے کا بھی حضور سے ثبوت موجود ہے، اور کثیر واقعات اس دن ہوئے، اور قیامت کا وقوع بھی اسی دن میں ہوگا۔ یہ جو دل خراش واقعہ اس ماہ مبارک میں پیش آیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کے ساتھ یہ جو ناروا سلوک کیا گیا مہمان کے طور پر بلانے کے باوجود، اس کا اصل سبب کیا بنا تو آپ دیکھیں گے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 برس تک ہوگی اور اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔
تو آپ خلفائے راشدین کے ٹینیور کو جمع کریں کہ جتنا جتنا عرصہ انہوں نے خلافت کے منصب پر وہ فائز رہے، اس کو ٹوٹل کریں گے تو یہ پورے 30 سال بنتے ہیں، امام حسن کے 6 مہینے ملا کر۔ صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اور 6 مہینے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان تمام کا جب یہ عرصہ خلافت ملاتے ہیں تو یہ کل 30 سال بنتا، اور حضور نے فرمایا کہ خلافت راشدہ 30 برس تک ہوگی، اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین المہدیین کی سنت لازم ہے۔ علی لزوم کے لیے آتا ہے، اور حضور نے یہاں علی فرمایا علیکم، تو حضور کی سنت مبارکہ بھی ہم پر لازم ہے، اس کی اتباع اور پیروی، اور خلفائے راشدین کا لفظ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں حدیث مقدسہ میں مل جاتا ہے، خلفاء الراشدین المہدیین، کہ وہ خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہ تصور بھی حدیث پاک سے حاصل، اور حضور نے یہ کل عرصہ بھی بیان فرما دیا کہ 30 برس کا یہ عرصہ ہوگا۔ تو حسن مجتبیٰ کی 6 مہینے کی خلافت کو ملا کر یہ 30 سال بنتے ہیں، اور طریقہ کار خلیفہ کے منتخب کرنے کا ہمیشہ یہی رہا، امرہم شورا بینہم۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ آپس میں مشورہ کر کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ سے یہی ہوا کہ صدیق اکبر کی خلافت پر بھی تمام صحابہ کرام جمع ہوئے اور سب نے منتخب کیا آپ کو، تو وہ خلیفہ بنے، اور پھر سب نے آپ کی بیعت کی۔ اسی طرح حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی، اور ایون جب حضرت علی کی شہادت ہو رہی تھی اور آپ جب زخمی تھے تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے بیٹے حسن کو خلیفہ مقرر کیا جائے، تو آپ نے کہا نہ میں ہاں کہتا ہوں نہ منع کرتا ہوں، یہ تو مشورے پر منحصر ہے، اگر آپ لوگ مناسب سمجھو، جو آپ مناسب سمجھو وہ فیصلہ کرو۔ یعنی وہ جو طریقہ کار تھا انتخاب کا، آپ نے اس ہی کو ترجیح دی کہ اگر اس کے ذریعے سے آتے ہیں تو ٹھیک ہے، طریقہ نہیں بدلے گا۔ تو وہی طریقہ اختیار کیا گیا، اور باقاعدہ مشورے کے ساتھ حضرت امام حسن کو بھی خلیفہ منتخب کیا گیا، تو آپ کو بھی خلیفہ راشد میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو خلفائے راشدین 4 نہیں بلکہ 5 ہیں۔ اب یہاں ایک بات یہ کہ امت میں ایک ڈویژن کب سے پیدا ہونا شروع ہوا، کیا سبب بنا کہ یہ پہنچ کے کربلا تک پہنچ گیا اور اتنی حد تک تجاوز ہو گیا کہ امام عالی مقام اور آپ کے رفقا کو اس بے دردی سے شہید کیا گیا۔ تو اس کی ابتدا جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوتی ہے تب سے یہ سورش بپا ہو گئی کہ ان کا جو قتل کیا گیا اس کا قصاص لیا جائے، اور اس میں تقسیم ہو گئی۔ حضرت علی یہ چاہتے تھے کہ قصاص ضرور لیا جائے گا، حضرت عثمان غنی کی بڑی عظمت اور بڑی شان اور اسلام کے لیے آپ کی بہت زیادہ خدمات ہیں، تو ان کا خون رائے گا جانے نہیں دیا جائے گا۔ لیکن چونکہ اس وقت بلوائیوں میں اب ایک موب ہے، وہ کچھ کر کے چلا گیا، وہاں کیمرے تو لگے ہوئے نہیں تھے، ایک موب ہے، ایک رش ہے جس نے ایک کارروائی کر ڈالی ہے، تو آپ اس میں سے کس کو پکڑیں گے؟ عدالتی نظام یہ ہے کہ کسی کو پکڑو، پھر گواہ لاؤ، گواہ سے ثابت ہو تو پھر اس کو کوئی سزا دی جائے۔ تو ایک صبر آزما معاملہ تھا اور اس میں وقت درکار تھا، اور یہاں خلافت کے معاملات کا مسئلہ تھا، لہٰذا خلافت کا فیصلہ پہلے کیا گیا کہ خلیفہ ایک لیڈر منتخب کیا جائے، پھر وہ اپنے اعتبار سے ان معاملات کو چلائے۔ لیکن وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی بات پر جو ہے وہ اصرار فرمایا کہ نہیں، پہلے قصاص ہوگا۔ ویسا تو تھا نہیں کہ کوئی مخصوص آدمی تھا اس کو پکڑ کے پھانسی پہ لٹکا دیا، چلو جی ہو گیا قصاص، تو یہ اتنا آسان معاملہ نہیں تھا، بلکہ جن لوگوں نے قتل کیا ہے، حضرت عثمان غنی کی زوجہ محترمہ وہاں پر موجود تھی، وہ کہتی ہے میں ان کو جانتی نہیں تھی، یہ کہاں کے لوگ تھے، کیا تھے، کون تھے۔ تو ان کو پہچاننا اور ان کو گرفتار کرنا، اور پھر وہ وہیں رہے ہوں گے یا نکل گئے ہوں گے۔ اب کوئی ذرائع ابلاغ کا معاملہ نہیں ہے، اتنے تیز ذرائع نہیں ہیں، کہاں نکل گئے، کہاں چلے گئے، کیسے پتہ چلے گا، کیا شکلیں تھی۔
تو بڑا ایک صبر آزما کام تھا اور اس میں وقت درکار تھا، لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر زور دیا کہ ایک لیڈر ہونا چاہیے جو قوم کو لے کر چلے۔ آپ کا اگر صدر ملک سے باہر جاتا ہے تو قائم مقام صدر جو ہے، سینٹ کا چیئرمین قائم مقام صدر کے طور پر اس کی سیٹ پر بیٹھا ہوتا اور فیصلے کر رہا ہوتا ہے، بغیر لیڈر کے آپ ملک کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ جیسے ہی وزیر اعظم جاتا ہے تو قائم مقام حلف اٹھاتا ہے، کسی لیڈر کے انڈر میں ہی، اس کے آرڈر کے انڈر ملک چل رہا ہوتا ہے۔ اگر حادثاتی طور پر کوئی ہلاک ہو جائے، ملک کے اندر ہی ہو اور ہلاک ہو جائے، تو فوراً جو ہے اس کی جگہ ایک لیڈر منتخب کر دیا جاتا اور پھر اس کو آرڈر چلتا ہے۔ بغیر لیڈر کے تو نہیں چھوڑا جا سکتا قوم کو، اور اتنی بڑی ریاست کیسے چھوڑا جا سکتا تھا، اتنے بڑے انتظامی امور۔ بہرحال تو وہاں سے ایک تفریق شروع ہوئی کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کی خلافت کو تسلیم نہیں فرمایا، اور آپ وہاں حضرت عثمان غنی کے دور میں آپ شام کے اور کوفہ کے گورنر تھے، تو آپ نے وہاں پر اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ اور یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ، مدینہ، حجاز اور عراق وغیرہ کے یہ جتنے بھی علاقے تھے وہ اس حضرت علی کے کنٹرول میں۔ اب یہ تقسیم شروع ہو گئی۔ اب یہ جب تقسیم شروع ہو گئی تو ظاہر ہے یہ کوئی اچھی علامت تو نہیں تھی کہ مسلمان کی جو ایک ہیبت طاری تھی، اور ابھی تک ایک لیڈر کے تحت یہ سارے علاقے ہوتے تھے اور اسی کا حکم چلتا تھا، ایک ہیبت طاری تھی مسلمانوں کی، یہ سلسلہ تقسیم ہو گیا۔ حضرت علی نے خط بھی لکھا کہ بھائی معاویہ، میرا انتخاب بھی اسی طرز پر ہوا ہے کہ جس طرز پر دیگر خلفائے ثلاثہ مجھ سے پہلے جو 3 خلفاء گزرے ہیں ان کا انتخاب جس طرز پر ہوا ہے، میرا بھی اسی طریقے پر کیا گیا ہے، لہٰذا تم میری پیروی کرو، میری بیعت کرو۔ اور یہ جو علاقہ جو ہے اس کو انہیں چاہیے تھا کہ وہ ان کے انڈر میں رہ کر، وہ گورنر اگر انہیں مقرر رکھا جاتا تو وہ اپنی سروسز دیتے رہتے، لیکن حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کی بیعت سے انکار کر دیا اور اپنی ایک علیحدہ حکومت مصر میں قائم کر لی۔ تو یہاں سے ایک تقسیم شروع ہو گئی، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم اس میں یہ دیکھنا چاہیں کہ کون حق پر تھا، تو حضور نے فرمایا کہ خلافت راشدہ 30 برس ہے، اور اس میں حضرت علی کے 5 سال بھی ہیں۔ تو یوں نہیں کہیں گے کہ اس طرف حضرت علی بھی خلیفہ راشد ہے اور ادھر وہ حضرت امیر معاویہ، نہیں، خلافت راشدہ تو حضرت علی کی تھی، اس لیے کہ خلافت مشورے کی بنیاد پر ہوتی تھی اور وہ حضرت علی کے حق میں تھا، اور وہاں پر حضرت امیر معاویہ نے اپنے طور پر ایک فیصلہ کر کے اپنی حکومت قائم کر لی تھی، کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ کنٹرول تو پہلے سے ہی تھا، صرف اعلان کرنے کی دیر تھی، گورنر تو پہلے ہی اس علاقے میں تھے وہ، تو کنٹرول تو پہلے سے ہی تھا، تو اعلان کر دیا۔ تو خلافت راشدہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی تھی، اور آپ ہی حق پر تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہاں پر یہ غلطی ہوئی، اور یہ بہت بڑی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے آگے پھر یہ کربلا تک معاملہ پہنچ گیا۔ اب چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ صحابہ کے بارے میں کہ تمام صحابہ عادل ہیں، تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، تو ان کا یہ شرف صحابیت، اور حضور وہ کاتب وحی بھی ہیں، حضور نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں دعا بھی فرمائی۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو صحابیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر یہ صحابیت کی لاج رکھنا اور حضور کے فرمان کی اطاعت اور اتباع جو ہے ہمیں اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اس اختلاف کو بنیاد بناتے ہوئے معاذ اللہ امیر معاویہ کو برا بھلا نہ کہیں، کیونکہ وہ صحابی ہیں، اور صحابی رسول کو سب کو شتم کرنا، حضور نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ تو صحابی سارے کے سارے عدول ہیں اور سب کے سب جنتی ہیں، اور صحابی جو ہے وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، صحابی سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اب یہ ایک غلط اقدام ہوا ہے، اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا کہ یہ صحیح ہوا، یہ غلط ہوا جس نے امت کو تقسیم کر دیا۔ لیکن چونکہ وہ صحابی ہیں لہذا صحابی کے کردار کے بارے میں زبان درازی کرنا جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک حرام ہے۔ لہذا
ہم ان حدیثوں کا اور آپ کے شرف صحابیت کو دیکھتے ہوئے کوئی ایسی بات زبان سے نہیں نکالتے جو ان کی شان میں گستاخی کا باعث بنے، یہ صحابیت کی وجہ سے۔ لیکن کیا انہوں نے جو عمل کیا وہ غلط ہے یا نہیں ہے، اس غلط کو صحیح نہیں کہہ سکتے شرف صحابیت کی وجہ سے، وہ غلط ہی ہے۔ لیکن چونکہ صحابی ہیں اور آپ مجتہد صحابی تھے اور آپ کو ایسا لگا کہ اس وقت یہ اقدام جو ہے وہ صحیح ہے کہ میں پریشر ڈالوں گا کہ جب تک آپ کی بیعت نہیں ہوگی، جب تک آپ قصاص نہ لیں یہ پریشر ڈالوں گا، تو یہ حضرت عثمان کا خون رائے گا نہیں جائے گا اور یہ معاملہ پورا ہو جائے گی۔ یہ آپ کی سوچ اور فکر کا نتیجہ تھا۔ تو صحابی جو ہے وہ کوئی اگر عمل کر بھی رہا ہے، بظاہر وہ غلط نظر آ رہا ہے، لیکن پیچھے کوئی فاسد نیت ہو یہ درست نہیں ہے۔ صحابی کے بارے میں یہ اعتقاد نہیں رکھا جا سکتا کہ کسی فاسد اور غلط ارادے سے یہ کیا گیا۔ ہاں اچھے ارادے سے بھی بعض اوقات گڑبڑ ہو جاتی ہے یا نہیں؟ جیسے کھانا بنا رہی ایک بار نمک ڈال دیا، اب دیکھا نمک جو ہے وہ کم ڈل گیا یا نہیں ڈلا ہے، یہ سمجھا کہ ڈالا ہی نہیں ہے، اب دوبارہ ڈال دیا، تو کیا وہ کھانا جو ہے اس کو بہت زیادہ نمکین بنا کے خراب کرنا مقصد تھا؟ یہ نیت تو اچھی تھی لیکن ہو گیا۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ تو بعض اوقات انسان حسن نیت کی وجہ سے بھی بعض اعمال و افعال کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ صحیح نہیں نکلتا۔ اس کی سوچ اور فکر کے اعتبار سے وہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے اس کے بڑے بھیانک نتائج نکلتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ کی صحابیت کو دیکھتے ہوئے ہم حضرت معاویہ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کریں گے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا، جمہور کا یہی مذہب ہے۔ لیکن کیا ان کے اس فعل کو ہم صحیح قرار دے دیں گے کیونکہ وہ صحابی تھے؟ نہیں، یہ ان کی اجتہادی خطا تھی اور یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، جس کی وجہ سے ایک تو یہ تقسیم پیدا ہو گئی، اور صحیح خلافت راشدہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت راشدہ قرار دیا، اس میں ایک تقسیم کا باعث ہوا، اور پھر آگے مسلمانوں میں انتشار کا سبب بھی بنا کہ پھر یہ آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا، اور پھر وہ ظلم کی جو داستانیں رقم ہوئی ہیں وہ تو آپ اگر تاریخ پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کسی کا سر قلم کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ یہ کل بھی میں نے ذکر کیا رات کی تقریر میں کہ کوئی پرابلم ہی نہیں تھا کسی کا سر اڑا دینا، ذرا سا خلیفہ کے خلاف، یعنی اب اس کے بعد تو بادشاہت تھی، اب حضرت امیر معاویہ کی خلافت تو کوئی مشورے سے قائم نہیں ہوئی تھی، تو وہ تو ایک بادشاہت کی صورت تھی جس کو حضور نے فرمایا اس کے بعد بادشاہت کا دور ہوگا۔ تو حضرت امیر معاویہ کی خطا، اس کو ہم اجتہادی خطا قرار دیتے ہیں، ان کے شرف صحابیت کی وجہ سے خطا تو کہیں گے، اس کو جسٹیفائی حق بجانب قرار آپ دے ہی نہیں سکتے ہیں، چاہے کتنے ہی دلائل دے دیں اس کو آپ صحیح ثابت نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ وہ صحابی ہیں لہٰذا ان کا احترام۔ ہاں اگر حضرت امیر معاویہ کی جگہ کوئی اور ہوتا اور وہ غیر صحابی ہوتا تو پھر اس کے لیے حکم بڑا علیحدہ نکلتا، کہ پھر وہ ظاہر ہے کہ ان کو تو ایک سپورٹ حاصل ہے نا، کہ حضور نے فرمایا کہ سارے صحابہ عدول ہیں، عادل ہیں، تو یہاں دل کے اندر نیت اچھی ہے، وہ نتیجہ خراب نکل آیا، تو حضور کی سپورٹ، ان کے حضور کے فرمان کی سپورٹ ان کو حاصل ہے، جس کی رعایت کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں کہ ان کی شان میں گستاخی کرنا اور ان پہ سب و شتم کرنا اور گالیاں دینا اور معاذ اللہ برا بھلا کہنا اور معاذ اللہ انہیں کافر قرار دینا، یہ حرام ہے۔ لیکن بہرحال ان کے اقدام کو اجتہادی خطا ضرور قرار دیا جائے گا کہ حضرت علی درستگی پر تھے، وہ صحیح تھے، وہ خلیفہ راشد تھے اور حضرت علی ہی حق پر تھے۔ یہ 5 سال حضرت علی کے گزر گئے، پھر 6 مہینے حضرت امام حسن کی خلافت آتی ہے، وہ بھی اسی طرح سے مشورے سے منتخب ہوئے، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ مسئلہ یوں تقسیم ہے، حالانکہ وہ برحق خلیفہ تھے، حضرت امام حسن کا حق تھا، جیسا کہ حضرت علی کا حق تھا کہ حضرت امیر معاویہ ان کی اتباع کر کے سرنڈر کر دیتے، اسی طرح حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا حق تھا کہ حضرت علی ان کی اتباع، حضرت امیر معاویہ ان کی اتباع کرتے، لیکن وہ ڈٹ گئے، اور آپ نے یہ دیکھا کہ اس اختلاف کی وجہ سے جنگ جمل اور جنگ صفین جیسی بڑی بڑی جنگیں ہوئی جس میں 84,000 مسلمان شہید ہوا ہے، ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی صحابہ 10 مبشرہ میں سے جن کو جنت کی بشارت، ادھر بھی۔ اب وہ کتنا دل خراش واقعات ہوتے ہوں گے، حضرت علی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی
اور کس طریقے سے یہ آپ نے فیس کیا ہوگا، تو 5 سال حضرت علی کو سکون کا ایک سانس لینا میسر نہیں آیا۔ یہ جو 5 سال دور خلافت تھا، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے بہت مشکل سال تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ڈویژن ہو گیا، آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، تو اب اس کے نتیجے میں چند گروہ بھی سامنے آئے کہ ایک گروہ ایسا آیا کہ جس نے حضرت امیر معاویہ کا ساتھ دیا، یہ شام وغیرہ کے رہنے والے عام لوگ تھے، اور انہوں نے کوئی خاندانی عصبیت کے یہ اموی ہیں، ہم بھی اموی ہیں، تو ان کو سپورٹ کیا، اور جانتے ہوئے کہ خطائے اجتہادی ہے اس کے باوجود غلط کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور اس طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرتے۔ تو یہ ایک طبقہ برآمد ہو گیا کہ حضرت امیر معاویہ کا ہر طرح ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، اور ان کی اس اجتہادی خطا کو خطا نہیں مانتا، کہتا صحیح ہے، اور حضرت علی کو معاذ اللہ گالیاں دے رہا اور برا برا کہہ رہا۔ اور ایک گروہ کہ جس کے دل میں امام عالی مقام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کا بغض تھا، وہ تو یہ کر رہے تھے کہ حضرت علی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور اس طرف، اور دوسرا گروہ یہ نکلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، ان کو حق پر تو قرار دے رہا تھا، یہ اس حد تک تو درست تھا، لیکن اس حد تک وہ آگے بڑھ گئے اس میں کہ حضرت امیر معاویہ کے فیصلے کو اجتہادی خطا سے زیادہ وہ کفر اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دے کر انہیں گالیاں بکنے لگ گئے۔ تو ایک جو ہے دو ایکسٹریم پیدا ہو گئے کہ ایک تو ان کا ساتھ دے رہے ہیں، غلط کو صحیح قرار دے رہے ہیں، حضرت علی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور دوسرا حضرت علی کو صحیح قرار دے رہا، وہ صحیح ہیں، لیکن وہ دوسری طرف جو غلط کر رہا ہے وہ حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دے رہا ہے۔ اور تیسرا ایک گروہ پیدا ہو گیا جب جنگ صفین کے بعد ایک صلح کا معاملہ آیا، تو ایک تیسرا گروہ خارجی نکل آیا جس نے ان دونوں کو کافر قرار دیا، معاذ اللہ تم معاذ اللہ، کہ حکم تو صرف اللہ کا چلے گا، تم بیچ میں یہ حکم بنا کر یہ صلح صفائی کرنے کے لیے جو ادھر سے بھی حکم بنا رہے ہو اور ادھر سے ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنا رہے ہو، تو یہ بیچ میں حکم کا کیا کام ہے؟ ان الحکم الا للہ، ان کی اپنی یہ عقلیں تھی کہ حکم تو اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہے۔ حضرت علی تک یہ بات پہنچی تو حضرت علی نے بھی فرمایا کہ کلمۃ حق، یہ کلمہ جو کہہ رہے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے، یہ تو حق ہے، لیکن اس سے جو مراد لے رہے ہیں وہ باطل ہے، کہ اللہ کے سوا کسی کا نظام، کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ تو اتنے سالوں سے کیا چل رہا تھا؟ اتنے ادوار خلافت گزرے حضرت علی تک، اس میں کیا چل رہا تھا؟ بھئی وہ جو حکم دے رہے تھے وہ اللہ ہی کے کتاب اور سنت کے مطابق ہی تو حکم دے رہے تھے، تو وہ اللہ ہی کا حکم کار فرما تھا۔ تو بہرحال انہوں نے اس صلح کی کوشش کی بنیاد پر ایک نیا گروہ نکل آیا جس کا نام خارجی قرار پایا، وہ حضرت امیر معاویہ کو بھی معاذ اللہ کافر قرار دیتا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی یہ گستاخی اور جرأت کرتا ہے کہ ان کو بھی دائرہ اسلام سے خارج اور واجب القتل قرار دیتا ہے، اور ان لوگوں نے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ حضرت امیر معاویہ پہ بھی حملہ کیا لیکن وہ بچ گئے، عبداللہ بن زبیر پہ حملہ کیا وہ بھی بچ گئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کا وار کامیاب گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ حضرت علی نے ہی ان کے خلاف کارروائی کی تھی اور 4000 ان کے آدمیوں کو قتل کیا تھا۔ ان کے ساتھ بھی جنگ ہوئی خارجیوں کے ساتھ، پھر بعد میں ان کے کچھ لوگ بچ گئے اور انہوں نے سازش کی اور حضرت علی کی شہادت کا یہ واقعہ پیش آیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ یہ گروہ نکل گئے کہ دونوں طرف ایکسٹریم، لیکن اہل سنت و جماعت جو ہے وہ امت کی اکثریت ہے، اور اس نے اس موقف کو اختیار کیا، اور ایسے اختیار نہیں کیا بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں اس مسلک کو اختیار کیا کہ چونکہ وہ صحابی ہیں اور صحابی سارے کے سارے عادل ہیں، تو بظاہر جو ان کا ایک عمل غلط بھی نظر آ رہا ہے، تو چونکہ حضور نے عادل فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کی نیت بری نہیں تھی، ارادے فاسد نہیں تھے، لہٰذا ہم اسے اجتہادی خطا قرار دیں گے اور صحابی کی وجہ سے اپنی زبان کو بند رکھیں گے، لیکن صحیح حضرت علی ہی کو قرار دیں گے، حق پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح سے حضرت امام حسین کا انتخاب ہوتا ہے، لیکن اب حضرت امام حسین خلیفہ راشد ہیں،
لیکن اس کے باوجود جب آپ یہ انتشار دیکھتے ہیں تو آپ وہ اس زمانے کو یاد کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی کے دور میں کیسی اسلامی سلطنت بالکل ایک تھی، ایک خلیفہ تھا۔ تو جو درد رکھتا ہوگا وہ تو یہ چاہے گا نا کہ مسلمان اسی طرح سے دوبارہ ایک ہو جائیں۔ تو اب کس طرح سے ہو کہ حضرت امیر معاویہ تو ڈٹے ہوئے، اتنی جنگیں، اتنے افراد شہید ہو گئے، لیکن وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ نہیں مان رہے ہیں۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کہ آپ نے یہ قربانی دی کہ اپنی خلافت راشدہ کو ترک کر کے حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا۔ اب آپ غور فرمائیے کہ حضرت امیر معاویہ کا کیریکٹر اگر غلط ہوتا اور حکمرانی غلط ہوتی تو امام حسن جیسا شخص جو ہے وہ ان کو یہ خلافت سپرد کر دیتا۔ وہ انتظامی امور کے اعتبار سے اپنے مقام پر ٹھیک تھے، لیکن انتخاب کے اعتبار سے غلط تھے۔ بادشاہت تھی، اب بادشاہ میں اچھا آدمی آ جائے گا تو اچھے کام کرنے لگ جائے گا، برا آ جائے گا تو برے کرے گا۔ جیسے ہمارے یہاں جمہوریت میں جو الیکٹ ہو کر اچھا آ گیا تو اچھا کام کرے گا، برا آ گیا تو برا کرے گا۔ تو حضرت امام حسن کا اپنی خلافت دیگر علاقے بھی ان کے حوالے کر دینا حضرت امیر معاویہ کے کردار پر تو سوالیہ نشان نہیں اٹھاتا نا، کہ ان کی حکومت کے جو معاملات تھے وہ شریعت کے موافق تھے، لیکن ان کا انتخاب درست نہیں تھا کہ وہ خود ہی اپنے طور پر آپ نے ایک حکومت قائم فرما لی تھی۔ لیکن یہی جب بیٹے کو یہ خلافت کیا کہیں گے، بادشاہت منتقل ہوئی ہے تو وہ نااہل تھا، تو حسن رضی اللہ عنہ کا بھائی ہی حسین میدان میں آ گیا۔ تو بھئی پہلے آپ نے تو یہ دے دی تھی، اب لینے کیوں آ گئے ہیں؟ تو آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ پہلے اس لیے دی تھی کہ وہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول تھے، ان کا انتخاب غلط طریقے سے ہوا تھا، لیکن امت کی اتحاد کے حصول کی کوشش کے لیے حضرت امام حسن نے یہ قربانی دی۔ اور حضور نے خود فرمایا حضرت امام حسن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرانے کا سبب بن جائے گا۔ آسان کام ہوتا ہے کوئی اپنے یہ عہدہ چھوڑ دے، ایک صحیح شخص جو صحیح طریقے سے منتخب ہو کر آیا ہے، جس کو عوام کی سپورٹ حاصل ہے، وہ اپنے مفادات کو دیکھے یا قوم کے مفاد کو دیکھے۔ تو حضرت امام حسن نے اپنے کسی فائدے کو نہیں دیکھا بلکہ قومی مفاد کو دیکھا، اور شرائط رکھی جس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ امیر معاویہ کی وصال کے بعد طریقہ انتخاب وہی ہوگا جو حضور کے دور میں ہوتا تھا، یعنی حضور کے وصال کے بعد دیگر خلفاء کا جس طرح سے انتخاب ہوا وہی۔ تو امیر معاویہ نے ایک کوڑا کاغذ بھیج دیا تھا، آپ اپنی شرائط لکھ دیں، مجھے ساری شرطیں منظور ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ نے شرائط منظور کی، لیکن بعد میں جو بھی سبب ہوا، آپ ہزارہ ریزن نکال لیں کہ بھئی اگر یزید کو ولی عہد نہ بناتے تو پھر اس ریاست کے ٹوٹنے کا، وہاں کوئی حکومت قائم کر لیتا، وہاں کر لیتا، آپ ریزن کچھ بھی دیں کہ حضرت امیر معاویہ کا اسے ولی عہد بنانا درست تھا، لیکن بہرحال وہ ایک درست فیصلہ نہیں تھا۔ تو دوسری غلطی، اجتہادی خطا یہاں پر ہو گئی کہ اس کو خلیفہ کے طور پر نامزد کیا گیا، حالانکہ وہ شرط تو یہ تھی کہ امیر معاویہ کے انتقال کے بعد خلافت اور خلیفہ کے انتخاب کا وہی طریقہ ہوگا، امرہم شورا بینہم، باہمی اتفاق سے اور مشورے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن بہرحال جو کچھ بھی وجہ بنی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یزید ولی عہد نامزد ہو گیا، اور جب اس کو ولی عہد پہلے نامزد کیا جاتا ہے اور اس کے بعد یعنی زندگی ہی میں خلیفہ نامزد کر دیتا ہے کہ بھئی میں جب میرا انتقال ہو جائے تو اس کو بنانا، یہ تو کوئی طریقہ تھا بھی نہیں، پہلے بھی نہیں تھا، یہیں سے یہ شروعات ہوئی ہے۔ تو یہ مقرر کر دیا، اور جب آپ کا وصال ہوا تو اس نے اپنی خلافت کی بیعت، تو ولی عہدی کی بھی بیعت لی جاتی ہے۔ تو جب ولی عہدی کی بیعت کے لیے بھی بھیجا گیا تھا مدینہ منورہ میں، تو اس وقت بھی ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، امام حسین اور عبداللہ ابن زبیر جو حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے ہیں، ان چاروں نے بیعت نہیں کی تھی کہ ہم اس کو ولی عہد نہیں مانتے، یہ اہل ہی نہیں ہے۔ اور یہ ولی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ شرط مقرر تھی کہ طریقہ کار انتخاب کا وہی ہوگا جو مشورے کی بنیاد پر ہوگا۔ تو اتنے جلیل القدر لوگ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں اس چھوکرے کو، اور 34-35 برس کا یہ لڑکا ہے، اور اس کا کردار بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو منتخب کیا جائے، تو مشورے کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن بہرحال ایک دوسرا فیصلہ تھا
کہ جس کی وجہ سے یزید کے ہاتھ میں یہ حکومت آ گئی اور پھر یہ آگے مزید انتشار کا سبب بنا، اور آپ جانتے ہیں کہ پھر حضرت امام علی مقام کو کس طریقے سے اس نے شہید کروایا اور کس بے دردی کے ساتھ، اور پھر آگے بھی جو اس کے کارنامے کا ہم نے ذکر کیے تھے وہ ایسے ہیں کہ وہ مختصر وقت میں چند چیزیں ذکر کی جا سکتی ہے، ورنہ آپ کتابیں پڑھیں تو انسان کانوں کو ہاتھ لگائے کہ یہ کردار ایک مسلمان کا ہو سکتا ہے جو کلمہ پڑھنے والا ہو اور صحابی رسول کا بیٹا ہو، لیکن بہرحال بدبختی جس کا مقدر بن جائے تو اسے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو سیلاب میں غرق ہوا ہی نا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس من اہلک، جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے گزارش کی تو فرمایا یہ تیری آل میں سے ہے ہی نہیں، کیونکہ تجھ پر ایمان نہیں لایا۔ تو بہرحال ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ تو یہ اس تفصیل کو جاننے کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی جو اسے مقرر کیا گیا وہ بھی حضرت امیر معاویہ کی طرف سے مقرر کیا گیا، اور یہ بھی آپ کی اجتہادی خطا تھی، اور چونکہ صحابی ہیں تو لہٰذا صحابی کا ادب کرتے ہوئے حضور کے اس فرمان کی رعایت کرتے ہوئے، یعنی اصل میں اس حضور کے فرمان کی رعایت کی وجہ سے ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ یہ جمہور مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے، اور یہی درمیانہ راستہ ہے۔ خیر الامور اوسطھا، حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین راستہ درمیانہ راستہ ہے، نہ ادھر ایکسٹریم کی طرف چلا جائے نہ دوسری طرف ایکسٹریم کی طرف چلا جائے کہ بس ٹھیک ہے ان کے غلط اقدام کو تو اجتہادی خطا اور غلط ہی کہیں گے، کبھی بھی صحیح نہیں کہہ سکتے، اور دوسری جانب کو صحیح ہی کہیں گے لیکن نتیجتاً اس غلط کی وجہ سے انہیں برا بھلا نہیں کہیں گے۔ تو بالآخر وہ 60 ہجری کا وقت آیا کہ جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حفظت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین، کہ میں نے حضور علیہ السلام سے 2 برتن حفظ کیے ہیں، یعنی 2 طرح کے علوم حضور سے حاصل کیے ہیں۔ وَأَمَّا أَحَدُهُمَا وَبَثَّثْتُهُ، بہرحال ان میں سے ایک تو میں نے وہ لوگوں میں عام کر دیا، یعنی جو حضور سے علم حاصل کیا سنا وہ لوگوں کو بتا دیا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور بہرحال دوسرا، لَوْ بَثَّثْتُهُ، اگر میں اسے لوگوں پر ظاہر کر دوں، لَقُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ، تو اس رگے جاں کو میرے حلق کو کاٹ دیا جائے۔ وہ علوم ہر ایک کو بتانے والے نہیں ہیں، وہ خاص لوگ ہیں جن کو بتائے جا سکتے ہیں، باقی عوام میں وہ چیز اگر عام کی جائے تو لوگ مجھے ہی پکڑ لیں گے۔ ان میں سے بہت ساری راز کی باتیں حضور نے فرمائیں، تو کسی شخص نے خاص نے پوچھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ برأس الستین، اعوذ بک برأس الستین وعمارت الصبیان، کہ یا اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں 60 ہجری کی ابتدا سے اور لڑکوں کی حکومت سے۔ اب یہ 60 ہجری سے کیوں پناہ طلب کرتے تھے اس کا اظہار حضور نہیں فرمایا، لیکن 60 ہجری میں کچھ ایسا ہونے والا تھا کہ جس نے آگے جا کر بہت بڑے فتنے کی بنیاد ڈال دینی تھی، اور یہ پھر فتنہ آگے چلتا ہی رہا۔ پھر اس کے بعد مشورے سے کبھی بھی حکومتیں نہیں آئیں۔ اموی خلافت بھی اس طرح سے چلتی رہی، باپ بیٹے کو بناتا رہا، اور پھر جب امویوں کے ہاتھ سے یہ چلی گئی تو عباسی حضرات آگے، حضرت عباس کی اولاد میں سے، اور عباسیوں نے طویل عرصے تک حکومت کی، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ باپ جو ہے وہ بیٹے کو منتخب کر کے چلا جاتا، اور اس میں جو قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوا ہے خلافت کے حصول کے سلسلے میں، وہ دیکھنے سے اور پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ آدمی کانوں کا ہاتھ لگائے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کی محنتوں اور مشقتوں اور صحابہ کرام کی عظیم قربانیوں کے نتیجے میں اتنی بڑی ریاست کو قائم کر کے اللہ کے دین کو جو غالب کیا تھا ریاستی سطح پر، اس کا حال یہ کر دیا کہ ایسے ایسے ظالم لوگ اور ایسے ایسے خطا کار اور نفس پرست لوگ اس تخت پر آ کر بیٹھ گئے کہ پھر دنیا نے دیکھا کہ مسلمانوں کی شان و شوکت پھر آہستہ آہستہ جاتی رہی، اور آج دیکھ لو کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ تو یہ ابتدا وہاں سے پڑی، اور یہ 61 ہجری
60 ہجری ہی میں حضرت امیر معاویہ کا لقوہ کی وجہ سے آپ کا وصال ہوا، اور آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ بیٹا حضرت امام حسین اور عبداللہ بن زبیر یہ کبھی بھی تمہاری بیعت کریں گے نہیں۔ تو یہ رسول اللہ کی اولاد میں سے ہیں امام حسن، امام حسین۔ امام حسن تو خیر شہید ہو چکے تھے پہلے، امام حسین حضور کی اولاد میں سے ہیں، اور حضور کی اولاد کے ساتھ ان سے تعارض اور ان سے ٹکراؤ کی کوئی صورت اختیار نہیں کرنا۔ یہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو وصیت بھی کی تھی، اور یہ بھی دعا منقول ہے کہ آپ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر یہ میرا بیٹا ٹھیک ہے اور اس عہدے کا اہل ہے تو ٹھیک، اور نہیں ہے تو اسے تو جلد موت دے دینا۔ اور یہی ہوا کہ 60 ہجری میں یہ خلیفہ بنا ہے، اور 65 میں اس کا انتقال ہو گیا 39 برس کی عمر میں۔ یہ چند سالوں کی حکومت کے لیے اس نے جو کارنامے کیے ہیں کہ مدینے پر حملہ کیا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، 700 صحابہ کو مدینے میں شہید کیا، 10,000 عام مسلمانوں کو قتل کیا، عورتوں کے ساتھ بدتمیزیاں کروائیں اسی کے بھیجے ہوئے لشکر نے، اور پھر مکہ مکرمہ کا آرڈر ملا کہ وہاں حملہ کرو تو وہاں منجنیق سے کعبہ معظمہ پر حملہ کیا اور پتھر برسائے، اور سارا صحن جو ہے وہ پتھروں سے بھر گیا، اور خانہ کعبہ کے غلاف میں آگ لگ گئی اور پورا وہ جل گیا۔ اور اسی اثناء میں پتہ چلا، اطلاع ملی کہ یزید واصل جہنم ہوا اور انتقال کر گیا، تو وہ لشکر کا حوصلہ پست ہو گیا، اور پھر مکے والوں نے پلٹ کر ان پر وار کیا تو وہ سارے بھاگ گئے، اور اس طرح سے اس کے شر سے نجات حاصل ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس 60 ہجری کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے، اور ان لڑکوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے۔ اور حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ اتنی محنتوں کا ثمر جس کو ہم مدینے کی مثالی ریاست سے تعبیر کرتے ہیں، اب کن لوگوں کے ہاتھ میں آنے والی تھی، تو حضور اس سے پناہ طلب کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ کی عطا سے آپ جانتے تھے کہ آپ کا وصال ہونے والا ہے، کیونکہ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے فرما دیا تھا کہ اس طرح سے اب ہم آئندہ سال جمع نہیں ہو سکیں گے۔ تو یہ 60 ہجری تو حضور کے وصال کے 50 سال بعد آنا تھا، لیکن حضور چونکہ پناہ طلب کر رہے ہیں تو یہ امت کو سکھا گئے، جس کو معلوم تھا کہ اس سال میں بہت بڑا فتنہ وارد ہوگا اور تم اس سے پناہ طلب کرو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے 60 ہجری سے پہلے میرا وصال ہو جائے، 60 ہجری تو مجھے دیکھنا نصیب نہ کرنا، اور آپ کی دعا مقبول ہوئی، اور سن 59 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی۔ حضور نے یہ بتایا نہیں کہ 60 ہجری میں کیا ہونے والا ہے، لیکن حضور کی نگاہ نبوت جو ہے یہ ملاحظہ فرما رہی تھی کہ یہ یزید پلید حکمران بن جائے گا، اور اس طرح سے میرے شہزادوں کو بے دردی کے ساتھ میدان کربلا میں بھوک اور پیاس کی حالت میں شہید کرے گا، اور نیزوں پر ان کے سروں کو چڑھائے گا، اور پاک بیویوں کو رسیاں باندھ کر انہیں حکمران کے سامنے پیش کرے گا، اور اس طرح سے بازاروں میں گھمائے گا۔ تو یہ اذیت ناک جو صورتحال تھی یہ حضور کے پیش نظر تھی، اور اسی صورتحال کو دیکھ کر حضور یہ پناہ طلب کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے 60 ہجری کے فتنے سے محفوظ فرما۔ تو یہ ایک تاریخی پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھا تاکہ بنیادی معلومات ہمارے ذہن میں ہو، صحیح کو صحیح کہیں اور غلط کو غلط کہیں، اور غلط کو کہاں تک ہم نے کہنے کی اجازت ہے اور کیا الفاظ اختیار کرنے کی اجازت ہے، ان الفاظ کو اختیار کیا جائے تاکہ ایک راہ اعتدال کو اختیار کرتے ہوئے ہم کسی خرابی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یہ بزرگ ہستیاں تھیں، ان کے درمیان جو معاملات ہو گئے، اب ہم تو بعد کے لوگ ہیں نا، ہم وہاں جا کر تو اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے، وہاں پر لوگ موجود تھے، انہوں نے کوششیں کی ہوں گی، لیکن بہرحال اللہ کا ارادہ ہے، فعال لما یرید، جیسا کہ میں نے خطبے میں بھی آیت تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا۔ تو حقیقتاً تو اللہ تعالیٰ کے ارادہ ازلی کار فرما تھے کہ جو پورے ہونے تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی نوجوانوں کا جو سردار بننا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ شرف حاصل ہوا، یہ اسی راستے سے میسر آنا تھا، تو وہ میسر آیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عظمتیں عطا فرمائی، اور اللہ ہی کا ارادہ پورا ہوا۔ لہٰذا ہمیں راہ اعتدال اختیار کرتے ہوئے، کیونکہ بہت ساری باتیں گردش کرتی ہیں، جیسے ہی کوئی موقع آتا ہے تو یہ اطراف سے مختلف قسم کی چیزیں گردش کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور ہمیں علم نہیں ہوتا اور ہمیں تذبذب میں مبتلا کرتی ہیں، اور پھر ہم زبان درازی کی حد تک
پہنچ جاتے ہیں آدھی ادھوری معلومات کی بنیاد پر۔ لہٰذا بالکل صحیح معلومات حاصل کرنی چاہیے، اپنے علماء اہل سنت سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ اور رات بھی میں نے یہ عرض کیا تھا، گزارش کی تھی کہ آپ کے پاس جو بھی ویڈیو آئے تو اس کو کلک کر کے دیکھنے مت بیٹھ جایا کریں، بلکہ دیکھا کریں کہ اگر علماء اہل سنت میں سے کوئی ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، اس کا بیان ضرور سنیں، لیکن اس کے علاوہ آپ کو سننے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس علم تو ہے نہیں، تو یہاں پر تو کوئی چیز ہے نہیں کہ آپ اس کا مقابلہ کریں، تو اس کی ہی کہیں سوچ اور فکر کو اختیار کر کے زبان سے کوئی کلمات صادر نہ ہونے لگ جائیں۔ لہٰذا یہ صحبتیں اور زیادہ خطرناک ہیں۔ تو آج کل کی ایک صحبت یہ موبائل بھی بہت خطرناک ہے کہ اچھا ہے تو بہت ہی اچھا ہے کہ کتابیں بھی اس میں ہیں، تفسیر بھی اس میں ہے، حدیث بھی اس میں ہے، تو اس کا پازیٹیو استعمال کریں تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن نفس و شیطان بھی ساتھ ہے، وہ بہت سارے دوسرے چکروں میں نیکی کے پردے میں انسان کو گناہ میں مبتلا کر کے تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ لہٰذا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، تو اس لیے صحیح راہ کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اس لیے یہ تمام بنیادی معلومات میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ حق کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گستاخیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔